ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان. میں ہوں سدرا اقبال اور آج جو ہم بات کرنے والے ہیں نا وہ بڑی امپورٹنٹ ہے بیکاز زندگی میں کئی لوگوں کے ساتھ پچھتاوے ہوتے ہیں, یعنی دے لک بیک ایٹ دیئر لائفز اور ان کو فیل ہوتا ہے کہ دے کوڈ ہیو ڈن بیٹر, دے شوڈ ناٹ ہیو میڈ اے سرٹن ڈیسیژن. ایک سچویشن کو ان کو مختلف طور پہ ہینڈل کرنا چاہیے تھا, اور یہ ریگریٹس انفارچونیٹلی آپ کی زندگی کی جو ساری خوشی ہوتی ہے, سارے جو رنگ ہوتے ہیں اس کو برباد کر دیتی ہے. اگر واقعی آپ نے صحیح وقت پہ فیصلہ نہ لیا ہو یا آپ کا کوئی فیصلہ آپ کو آگے جا کے غلط لگے تو پھر اس کو پروسیس کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں تو کیسے کریں؟ اگر دن رات اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے یا اس غلط فیصلے کا جو نتیجہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے اینڈ اٹس میکنگ یور لائف مزریبل, تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ ہم کہتے ہیں نا کہ ہم دوسروں کے ساتھ کائنڈنس اور کمپیشن کے ساتھ ڈیل کریں, لیکن کبھی کبھار سب سے زیادہ اس محبت کے, اس احساس کے حقدار ہم خود ہوتے ہیں اینڈ وی آر انیبل ٹو ڈو دیٹ. لوگ آپ کو یہ بات نہیں ریئلائز کراتے, ہو سکتا ہے انہوں نے تو ایک جملہ کہہ کے وہ نکل جائیں, لیکن ریگریٹ مینلی انٹرنل ہوتا ہے. آپ کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے, ایک آپ کا اپنا ایک انفارچونیٹ ایک ڈائلاگ چل رہا ہوتا ہے اپنے ذہن کے ساتھ. تو آج ذرا بات کریں گے پچھتاووں کی, ریگریٹس کے بارے میں, کہ ریگریٹس کو اوائڈ ہم سب کرنا چاہتے ہیں, فیلئر کو اوائڈ ہم سب کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے لیے جو ڈیزائرڈ ایکشن ہے وہ نہیں لیتے. اور دوسرا بات یہ بھی کہ اگر آپ ڈیزائرڈ ایکشن لے بھی لیں تو یہ بات یاد رکھیے کہ کچھ آپ کی کاوشیں آپ کو کامیابی کی طرف لے کے جائیں گی, لیکن ہر کام آپ کی سوچ, آپ کی پلاننگ, آپ کی کاوش کے مطابق نہیں ہوگا, تو ناکامی آئے گی. اب ناکامی کو پچھتاوا نہ بننے دیں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور اسی پہ آج کی ہماری گفتگو ہے. آج یہ زبردست پینل میرے ساتھ موجود ہے. فرسٹ اینڈ فارموسٹ فورینسک سائیکالوجسٹ ہیں اور ایڈوکیٹ بھی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں آفتاب شاہ. تھینک یو سو مچ آفتاب فار میکنگ ٹائم اینڈ مینی کنگریچولیشنز, یو ریسنٹلی گاٹ میرڈ. میری اور میری ٹیم کی طرف سے آپ کو بہت مبارکباد. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں فیصل شہزاد. آپ ایکٹر ہیں, کرنٹلی آپ کا پلے کوئل ہم دیکھ سکتے ہیں آن آج انٹرٹینمنٹ. تھینک یو سو مچ فیصل فار میکنگ ٹائم. اینڈ لاسٹ بٹ ڈیفینیٹلی ناٹ دا لیسٹ, اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے عظمیٰ الکریم صاحبہ. شی از ہیئر ود اس فرام ٹرکی. آف کورس آپ ان کو جانتے ہیں ایز اے میڈیا پروڈیوسر, اینکر پرسن اینڈ مائی ویری بریلینٹ فرینڈ. تھینک یو عظمیٰ فار میکنگ ٹائم. سب سے پہلے اگر آفتاب میں گفتگو کا آغاز آپ سے کروں, بیکاز یو آر اے فورینسک سائیکالوجسٹ, اور اکثر ہم نے یہ بات کی ہے کہ جو ملزم ہوتا ہے یا مجرم ہوتا ہے اس میں لوگ پچھتاوا تلاش کر رہے ہوتے ہیں, یعنی اس کا جو بھی کرائم ہے, جو بھی اس کا جرم ہے, اس کے بعد اگر ملزم ہے تو اس کے باڈی لینگویج کو, اس کے حرکات و سکنات کو جج کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یار پتہ چلے کہ اس نے یہ کیا ہے نہیں کیا, اس کا موٹیو کیا تھا, اس کو پچھتاوا ہے یا نہیں. اور مجرموں کی بھی بات کی جائے تو ہماری ٹیلی ویژن کی کہانیوں میں, ہماری موویز کی کہانیوں میں ان کو ہم بڑا گلٹ ریڈن دکھاتے ہیں. کیا اصلیت میں بھی کسی جرم کرنے والے کو گلٹ ہوتا ہے, اور اس پچھتاوے کو, اس ریگریٹ کو وہ کیسے ہینڈل کرتا ہے؟ ڈیفینیٹلی الٹیمیٹ گول جو ہوتا ہے جتنی بھی ہماری لا آرگنائزیشنز ہیں, اور سزا دینے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ انسان اپنی اکاؤنٹیبلٹی لے ایکشنز کی, اور ایونچولی اس کو ایکسیپٹنس کی طرف لے جائے اور ری انٹیگریٹ ہو سوسائٹی میں, معاشرے میں. اور لیکن میں ایک ریگریٹ میں تفریق کرنا چاہوں گا. ایکشن اور ان ایکشن دونوں شامل ہوتے ہیں, اور ریگریٹ شارٹ ٹرم بھی ہوتی ہے, لانگ ٹرم بھی ہوتی ہے. تو یعنی میں نے کوئی ایکشن لیا جس کی وجہ سے مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے, اور عموماً فیصلہ نہ کرنے پہ بھی پچھتاوا ہوتا ہے. مسڈ اپرچونیٹیز یہ ہوتی ہیں. جتنی زیادہ اپرچونیٹیز ہوں گی اتنے چانسز زیادہ ہیں آپ کو ریگریٹ ہونے کے. اس کے علاوہ ہمیں ریسرچ جو شو کرتی ہے, شارٹ ٹرم اگر آپ کی ریگریٹ ہوتی ہے وہ ایکشنبل ہوتی ہے. یعنی کہ میں شادی پہ گیا, مجھے نہیں جانا تھا, میں پچھتا رہا ہوں, لیکن یہ اب انسان بھول جاتا ہے, یہ شارٹ ٹرم ہوتی ہے. اور جو لانگ ٹرم ریگریٹس ہوتی ہیں وہ فیصلہ نہ کرنے پہ ہوتی ہیں. یہ اسٹڈی نے شو کیا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ پچھتاوے کی بات کریں تو فیصلہ کر کے پچھتانا زیادہ لوگوں کو ایک طرح سے تقویت دیتا ہے, ان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ چلو جو بھی تمہارے بس میں تھا, جو انفارمیشن تمہارے پاس اس سے تھی, ایٹ لیسٹ تم کر گزرے. لیکن اگر آپ پیرالائز ہو جائیں اور آپ فیصلہ ہی نہ لیں تو آپ کی زندگی میں پچھتاوے اور بڑھ جاتے ہیں. میں اس کو ایڈ کروں, 9 out of 10 پیپل, مطلب 10 میں سے 9 لوگوں کو ریگریٹ ہوتی ہے. سو اٹس اے بگ پرابلم. لیکن ڈونٹ ریگریٹ. پچھتاوا کرنا ایک ہیومن ایکسپیرینس ہے, اور پچھتاوا کرنے پہ نہ پچھتائیں. ہاں, لیکن پچھتاوے میں اگر بہت عرصے تک آپ ایک طرح سے اس میں پھنسے رہیں تو آپ آگے نہیں بڑھ پاتے. عظمیٰ آپ پچھتاوے کو کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت سارے لوگ یہ کلیم کرتے ہیں نا, جی زندگی میں مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے, آئی ہیو نو ریگریٹس. کیا یہ 100% سچ ہو سکتا ہے؟
میرے خیال سے اس کی ڈیلنگ انڈیویجولس کے اوپر بیس کرتی ہے. ہاں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے وہ شاید اس کو اتنا سیریسلی نہیں لے رہے ہوتے. وہ کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہو گیا ایک ڈیسیجن یا نہیں لیا ہم نے وہ ڈیسیجن, تو ان کی ول پاور اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو اتنا سیریسلی نہیں لیتے. کچھ لوگ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں تو وہ اس کو فیل بہت اسٹرانگلی کرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ پچھتاوے ہوتے سب کو ہیں, اس سے ڈیلنگ یا اس کو فیل کرنا جو ہے وہ آپ کی اپنی سینسیٹیوٹی پر ہوتا ہے. بالکل صحیح. اچھا آن اے لائٹر نوٹ, کبھی چھوٹے چھوٹے پچھتاوے بھی ہوتے ہیں نا فیصل, آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ یعنی کسی جگہ پہ جائیں کہ یار میں اپروپریٹلی ڈریس نہیں ہوں, میں انڈر ڈریس فیل کر رہا ہوں, میں اوور ڈریس فیل کر رہا ہوں, میری تو اگر میں بہت اچھی طرح سے کلین ایٹنگ کر رہی ہوتی ہوں, ناٹ ڈائٹنگ, کلین ایٹنگ, اور ایک دفعہ اگر گاڑی پٹری سے اتر جائے مجھے تو اس پہ بھی پچھتاوا ہوتا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می ان دا شو. آپ نے جو ڈائٹ کی بات کی ہے نا, یہ تو وہ کہتے ہیں نا قومی پچھتاوا ہے. ایگزیکٹلی. اور خاص طور پہ اگر آپ جم فریک ہوں اور آپ کو اپنی ڈائٹ مینٹین رکھنی ہو تو آپ کو ایسے پچھتاوے گاہے بگاہے دیکھنے کو ملتے ہیں جب آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کہیں گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہوتے ہیں, کسی شادی پہ آپ چلے جاتے ہیں, کہیں آپ جاتے ہیں, وہاں پہ آپ کی پسند کی کوئی چیز پڑی ہوئی ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کچھ کھا لیتے ہیں, تو یہ پچھتاوا تو آپ کو ہوتا ہے. اور چھوٹے چھوٹے پچھتاوے اور بھی ہوتے ہیں, جیسے آپ نے کہا آپ اپروپریٹلی ڈریس نہیں ہوتے, یہ بھی سم ہاؤ ہوتا ہے. جب میرا خیال ہے یہ خواتین کو زیادہ ہوتا ہے شادیوں پہ جا کے. نہیں, انویسٹمنٹ میں بھی ہوتا ہے فیصل. کئی دفعہ آپ دیکھو کہ اگر آپ کو پتہ چلے یار آپ کا دوست پہلے آپ سے کہہ رہا تھا فلانی جگہ اپارٹمنٹ یا پلاٹ بک کرا دیتے ہیں, اور اس وقت آپ نے فار واٹ ایور ریزن اس کو ڈیلے کیا, بعد میں پتہ چلا کہ اس نے خرید لیا تھا اور اس کو بہت منافع ہوا, تو آپ کہتے ہیں یار مجھے بھی کر لینا چاہیے تھا. بالکل صحیح آپ نے کہا. لوگ خریدنے میں یا نہ خریدنے میں پچھتاتے ہیں. اچھا, ہیونگ سیڈ دیٹ, دیکھیے پچھتاوا واٹ آئی تھنک از پچھتاوا, جیسے کہ میرے دوست سے بھی بات کی کہ پچھتاوے آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں, لیکن آپ اس کو پچھتاوا سمجھیں گے تب بھی آپ کی زندگی جو ہے اس سے متاثر ہوگی, لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ پچھتاوے سے بھاگ سکتے ہیں. بالکل, دیٹ از پارٹ آف یور لائف. تو فیصل قسمت اور پچھتاوے کو آپس میں کیسے جوڑتے ہو؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ غلط ڈیسیژن, یہ نقصان, یہ صدمہ میری زندگی میں تھا تبھی میں نہیں پچھتا رہا, کیونکہ مجھے توقع ہے کہ بھائی اللہ کی طرف سے آنا ہی تھا یہ میری لائف میں. آپ دونوں کو کیسے کو ریلیٹ کرتے ہو؟ دیکھیے مجھے لگتا ہے کہ قسمت کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. دس از واٹ آئی پرسنلی تھنک. آپ اس سے ڈفر کر سکتے ہیں. قسمت آپ اپنی خود بناتے ہیں, جو بھی آپ کی ہوتی ہے. آپ اپنی زندگی میں جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ وہ کر سکتے ہیں. اور قسمت, محنت جو ہوتی ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. آپ اپنی زندگی میں محنت کریں, آپ اپنی زندگی میں جو چاہتے ہیں وہ حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کریں اور اپنے آپ کو انویسٹ کر دیں, تو پھر قسمت بہت پیچھے رہ جاتی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ ایفرٹ, آئی تھنک the way you have defined it it's perfect. جیسے وہ انگریزی کی کہاوت بھی ہے, the harder I work the luckier I get. تو میں جتنی محنت کرتا ہوں میں اتنا زیادہ خوش قسمت ہو جاتا ہوں. اور واقعی کچھ لوگ جیسے آپ مثال کے طور پہ کہیں کہ جی کسی کی شادی ختم ہو جاتی ہے تو وہ یہ کہتے ہیں مجھے پچھتاوا اس لیے نہیں کیونکہ اس کو بچانے کی, اس کو چلانے کی میں نے ہر ممکن کوشش کی تھی. تو میری طرف سے 100% تھا, آگے جو ہوا وہ شاید میری قسمت. میں آپ کو پرسنل اپنی بتاتا ہوں بات. میں نے پچھلے کوئی 12-13 سال جو ہے میں ایک جاب کرتا تھا ایک پرائیویٹ فرم میں. تو مجھے, لیکن آئی آلویز وانٹیڈ ٹو ورک ایز این ایکٹر. صحیح. لیکن مجھے ہر وقت یہ پچھتاوا رہتا تھا کہ اگر میں نے کبھی زندگی میں ٹرائی نہیں کیا تو یہ سب سے زیادہ بڑا پچھتاوا ہوگا میرے لیے. تو ایٹ لیسٹ آئی نیڈ ٹو ٹرائی, آئی نیڈ ٹو گیو اٹ اے شاٹ. تو اب چونکہ میں نے اپنی اس زندگی کو خیر بات کہا, اب میں ایک فل ٹائم ایکٹر ہوں, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چاہے وہ کام دیکھیں, وہ تو بات کی بات ہے آپ کی زندگی میں کتنے آپ سکسیزفل ہوتے ہیں, آپ کے پاس کام کتنا آتا ہے, لیکن مجھے ابھی پچھتاوا نہیں ہوگا ساری زندگی کہ میں نے ٹرائی نہیں کیا تھا جو میں چاہتا تھا, جو میرا پیشن تھا. آپ نے اس وقت کو نہیں گوایا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, آئیے ان کی بھی بات سنتے ہیں. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون سا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بیٹا میں عبدالسلام بات کر رہا ہوں لیاقت آباد سے. سر بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. کیا کہیں گے آپ؟ ایک بہت مثال دی جاتی ہے کہ اب پچھتائے کیا ہوگا جب چڑیاں چگ گئی کھیت. ٹھیک ہے نا. دیکھیں جی, اللہ کے قانون کے مطابق ہر عمل کا رد عمل لازمی ہوتا ہے. ہم جیسا کریں گے ویسا ہی نتیجہ لازمی نکلے گا. بالکل صحیح. چاہے وہ ہماری زندگی کے معاملات ہوں, چاہے ہماری صحت کے معاملات ہوں. اچھے عمل کا ہمیشہ اچھا نتیجہ نکلتا ہے اور برے عمل کا ہمیشہ برا نتیجہ نکلتا ہے. زبردست بات, بہت شکریہ کال کرنے. جی جی, پھر پچھتانا بیکار ہے.
صحیح آپ کہہ رہے ہیں کہ جو عمل کیا ہوگا اس کا نتیجہ نکلے گا, which comes brings me to the point. آفتاب مجھے بتائیں کہ خاموش پچھتاوا, ایک ہوتا ہے نا کہ انسان اندر ہی اندر پچھتا رہا ہے اپنی کسی چیز کو, لیکن ظاہری طور پہ وہ شاید اپنی انا میں ہے, اپنے غرور میں ہے کہ وہ کوئی تبدیلی اپنے اندر نہیں لانا چاہتا. مثال کے طور پہ جتنے لوگ ابیوزو ہوتے ہیں ڈومیسٹک وائلنس میں, آپ اکثر یہ دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں جی مجھے غصہ آ گیا تھا, آپے سے باہر ہو گیا, میرا ہاتھ اٹھ گیا, میں پچھتا بہت رہا ہوں, لیکن یہ ایک ایسی عادت ہے جس پہ میرا کوئی قابو نہیں ہے. اس کو آپ فورنزک سائیکالوجی کی روح سے کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کو ہم ایسے دیکھتے ہیں کہ انسان ایک تھنکنگ ٹریپس میں چلا جاتا ہے, تھوڑی ڈسٹورشن ہوتی ہے اس کی سوچ میں, وہ اپنے برے رویے کو ریشنلائز کرتا ہے, اپنے آپ کو سمجھاتا ہے کہ میں نے جو فیصلہ لیا تھا, اچھا مجھے کوئی مسئلہ, اس وقت مجھے غصہ آ رہا تھا, کوئی اور ٹینشن تھی, اس وجہ سے کیا ہے. لیکن ابیوزر نارملی جو ہے وہ اپنے آپ کو ریگریٹ محسوس ہونے نہیں دیتا, وہ اپنے آپ کو دلاسا دیتا ہے, اور ریگریٹ پہنچنے سے پہلے ہی, کیونکہ ریگریٹ کے بعد ریمورس ہے, ریمورس کے بعد تھوڑی پیننس ہے, یعنی کہ آپ اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرائیں گے اور پھر اپنے آپ کے اندر چینجز لے کے آئیں گے. ابیوزر اس لیول پہ پہنچنا ہی چاہتا ہے اور اسی پہلے ہی اپنے آپ کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ریزن بتا دیتا ہے اپنے آپ کو, اور ریگریٹ کی طرف جاتا نہیں ہے. ریگریٹ ہیومن بیہیویئر کا بہت ہی ایک اچھا ایک حصہ ہے جس میں آپ اپنی ضمیر کی آواز ہے نا, ضمیر کی آواز ہے, پاسٹ مسٹیکس کو آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. میں بار بار کہوں گا ان ایکشن, فیصلہ نہ لینا. فار ایگزامپل فیصل نے ایگزامپل دی دیٹ ہی وانٹیڈ ٹو بی این ایکٹر ایٹ ون پوائنٹ اینڈ ہی ٹک این ایکشن. امیجن کہ فیصلہ نہیں لیتے فیصل اور جاب میں رہتے, اینڈ ٹریجیکٹری ہوتی ہے کہ 40-50 ایج میں یہ بولتے کہ کاش میں شاید فیصلہ لے لیتا تو میں ایکٹر بنتا. یہ انسان کو چبھنے والی ہیں. جتنی ایج انسان کی بڑھتی ہے تو اتنے آپ کے ریگریٹس کم تو ہوتے ہیں, لیکن وہ ریگریٹ کی جو انٹینسٹی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے, اور وہ ایج میں بڑی عمر جاب اور آپ کی ایجوکیشنل اور کریئر اپرچونیٹیز میں ریگریٹ. اچھا آفتاب ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو یہ ٹاکسک ریلیشن شپ والی بات ضرور کریں گے کہ ایک وہ شخص ہے جو کلیم کر رہا ہے کہ جی جب میرا برا رویہ ہوتا ہے یا انتہائی قدم اٹھاتا ہوں, ایکسٹریم بیہیویئر ہوتا ہے تو میں پچھتاتا تو بہت ہوں, لیکن یہ چیز میرے کنٹرول سے باہر ہے. جو اس کے ارد گرد کے لوگ ہیں جو متاثر ہو رہے ہیں, جو شاید مار پیٹ سہ رہے ہیں, وہ ابیوز سہ رہے ہیں, وہ اس کے پچھتاوے کو کیسے ویو کریں؟ کیا وہ اس کے ساتھ ہمدردی کریں کہ بھئی یہ شخص بیچارہ مجبور ہے, کیا کرے, یہ اپنی عادت سے اپنی فطرت سے مجبور ہے, یا ان کو اپنے لیے کوئی ایکشن لینا چاہیے؟ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ کرکس. ہم آتے ہیں اس کے اوپر ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.